الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سورہ تحریم۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی میری تقریر کا موضوع ہے سچے دل سے توبہ کرنا اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دینا اور سچائی کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ تو میرے دوستو، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر سورہ تحریم کے اندر اس کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی دل سے اور خالص اللہ کے واسطے اگر تم توبہ کرو تو ممکن ہے کہ تمہارا رب جو ہے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ یہ میرے دوستو اس کا آسان سا ترجمہ ہے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے گناہوں سے بنا ہوا ہے اور گناہوں کا پتلا ہے، گناہیں اس سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم بنایا ہے۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبیوں سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں میرے دوستو، اور یہ انسان جس سے گناہوں کا سرزد ہونا یقینی ہے، اگر یہ انسان جو ہے اگر اس سے گناہ نہ ہو، اس سے خطا نہ ہو، اس سے لغزش نہ ہو تو میرے دوستو پھر یہ انسان نہیں بلکہ یہ فرشتہ ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ انسان جو گناہوں کا پتلا ہے، جس سے گناہ کا سرزد ہونا یقینی ہے میرے دوستو، جب یہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور گناہوں سے ہٹ کر کے اگر نیکی اور اچھائی کے کام کرنے لگتا ہے تو میرے دوستو اس انسان کا مقام جو ہے میرے دوستو فرشتوں سے اونچا اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ انسانوں کے اندر ایک صفات ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک طرف اس کے ذہن کے اندر برائی بھی ہے اور ایک طرف اس کے ذہن کے اندر اچھائی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دونوں طرح کے اختیار دیے ہیں۔ اب یہ انسان چاہے تو اچھے کاموں کو کرے، یہ انسان چاہے تو برے کاموں کو کرے۔ اچھا کام کرے گا تو اس کا مقام جو ہے فرشتوں سے بھی اونچا ہو جائے گا، اور اگر یہ برا کام کرے گا تو میرے دوستو اس کا سزا اور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کس طریقے سے انسان کا مقام فرشتوں سے اونچا ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ انسان کے اندر دونوں طرح کی صفات ہیں، اچھائی اور برائی۔ اچھا کام کرے گا اور برائی کو چھوڑ کر کے اچھا کام کرتا ہے تو میرے دوستو فرشتوں سے اونچا مقام ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر یہ صفات نہیں ہے، برائی اور اچھائی دونوں کی صفات جو ہے فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، ان کے اندر صرف اچھائیاں ہی اچھائی ہیں۔ تو اب یہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر کے، لذات کو چھوڑ کر کے اور اپنی دلی تمناؤں کو چھوڑ کر کے اور برائیوں سے ہٹ کر کے جب اچھائی کا کام کرے گا تو اس کا مقام تو میرے دوستو فرشتوں سے اونچا ہو ہی جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ انسان اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے پر نادم اور پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے تو میرے دوستو اس طرح کا
گناہگار جو ہے اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، کہ گناہ کرنے کے بعد اسے شرمندگی ہو، گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو کہ میں نے خطا کی ہے، میں نے غلطی کی ہے، اور اگر وہ نادم اور پشیمان ہو کر کے اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، وہ گناہگار جو گناہ بھی کرے اور اپنے اس گناہ پر ڈٹا بھی رہے، اپنے اس گناہ پر جمع بھی رہے اور اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے، میرے دوستو، اس گناہگار کو اللہ کے نزدیک سزا اور عذاب دیا جائے گا، اور اللہ ایسے گناہگاروں کو پسند نہیں فرماتی ہے۔ میرے دوستو، تو چونکہ گناہ کا تعلق بندے سے ہوتا ہے اور بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو اب یہ انسان جب غلطی کر کے اللہ کی دربار میں جاتا ہے تو میرے دوستو، اگر سچے دل سے اپنی گناہ پر نادم اور پشیمان ہو کر کے اور اللہ کے سامنے رو کر کے اور گڑ گڑا کر کے اور آخر میں اس گناہ کو نہ کرنے کے مصمم ارادہ کر کے اگر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ میرے دوستو اس کے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، آپ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر غور و فکر اگر کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان گناہوں سے اللہ کے بارے میں جب توبہ کرے گا تو اللہ اس کو صرف معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ اس کی گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے اور اس کی گناہوں کو ختم بھی فرما دیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیں گے اور پچھلی جو گناہ ہے اس کو ختم بھی فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم سب مل کر کے اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ہی ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دو، میرے بندوں کو خبر کر دو، میرے بندوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ وہ ہمارے دروازے پر آئے، میں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہوں۔ انسانوں کے اندر، میرے اندر دیکھو، غور کریں، انسان اور اللہ کے اندر کتنا بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرا یہ انسان جب تک اس کو سزا نہیں دلوا دیتا ہے، جب تک اس کے اوپر ظلم نہیں کروا دیتا ہے، جب تک اس کو پریشان نہیں کر دیتا ہے، جب تک اس سے معافی نہیں منگوا دیتا ہے، تب تک اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے میرے دوستو، اور وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فرق دیکھو، اس رب رحمان الرحیم کے بارے میں، اس زمین و آسمان کے مالک کے بارے میں وہ بدلہ نہیں لیتا ہے، وہ سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ آؤ میرے دروازے پر، میں تم کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اگر سچے دل سے توبہ کیا جائے تو اللہ کتنی بھی گناہ کیے ہوں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ میں بتاؤں آپ کو کہ اگر ایک کافر جو ہے بڑھاپے کی حالت میں اپنی پچھلی گناہوں سے توبہ کر کے اور اسلام کے اندر اگر داخل ہوتا ہے میرے دوستو، تو اللہ اس کی پچھلی گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا میرے دوستو۔ اسے یقین تھا کہ میں تو جہنم کے اندر جاؤں گا، لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کوئی اللہ کے بندے کو بتاؤ جو میرے مسئلے کو حل کر سکے،
اور میں 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جو مجھے بتائے اور میری رہنمائی کرے۔ میرے دوستو، لوگوں نے ایک نیک آدمی کو بتایا، لیکن وہ شخص پڑھا لکھا نہیں تھا زیادہ۔ یہ شخص توبہ کے ارادے سے اس اللہ کے نیک بندے کے پاس اور عابد کے پاس گیا جو پڑھا لکھا کم تھا، عبادت گزار تھا۔ جب یہ وہاں پہ گیا تو اس سے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں نے 99 قتل کیا ہے لوگوں کو، مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کیا اس کے بارے میں کچھ آپ کے پاس اس طرح کا علاج ہے یا کوئی اس طرح کی تدبیر ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرما دے؟ یاد رکھیں میرے دوستو، وہ شخص پڑھا لکھا نہیں تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ اس لیے فرق ہوتا ہے، غور کیجئے گا، پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں میں۔ وہ جواب دیتا ہے کہ تم نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اب تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، لکھا ہے اس غصے کی حالت میں کہ جب اللہ ہمیں معافی نہیں کرے گا تو 99 قتل کر دیا ہے، میں پورا 100 پورا کر دیتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر باہر گیا، لوگوں کے اندر گھومتے ہوئے پھر پوچھتا ہے کہ دیکھیے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، کیا اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو میرے دوستو، لکھا ہے کہ کسی نے بتایا کہ جاؤ فلاں بستی کے اندر بہت سے لوگوں کی ایک جماعت ہے جو اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، جو دیندار ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اگر ان کے پاس جا کر کے ان کے ساتھ رہو تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو، لکھا ہے کہ یہ آدمی وہاں پر جانے کے بعد جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے، میرے دوستو، پہنچنے سے پہلے بیچ راستے میں اس آدمی کو ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہاں پر عذاب کا فرشتہ بھی حاضر ہو جاتا ہے، اب یہیں پہ رحمت کا بھی فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔ دونوں طرح کے فرشتے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ رحمت کا فرشتہ یہ کہتا ہے، چونکہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے گیا تھا، اس لیے ہمیں اس کو روح کو قبض جو ہوا ہے، ہم اس کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اور دوسرا عذاب کا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی یہ شخص اس جماعت تک نہیں پہنچا ہوا تھا، اس لیے بہت گناہگار ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو ہم جہنم کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ میرے دوستو، رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے اندر اختصام ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، جھگڑنے لگے آپس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کر کے اس مسئلے کو حل کرو، اور وہ مسئلہ اس طرح حل کرایا گیا کہ وہ ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ جھگڑنے کی کوشش مت کرو، جہاں سے یہ آدمی چلا ہے ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اگر وہ بستی قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کو لے کر کے جائیں گے، اور اگر اس بستی سے یہ دور ہے اور جہاں سے چلا ہے یہ راستہ اس کا قریب ہے، اور جس جماعت کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہا تھا اگر وہ دور ہے تو اس کو جہنم کے فرشتے لے کر کے جائیں گے۔ میرے دوستو، جب ناپ شروع کی گئی اس زمین کی پیمائش کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس کو سکولنے کا حکم دے دیا، چونکہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ ناپ ہوئی زمین کی تو دیکھا گیا کہ یہ ان مجلس اور ان جماعت والوں کے قریب پہنچ چکا تھا جہاں پہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ حالانکہ میرے دوستو، یہ اللہ نے اس کے اوپر فضل فرمائی، ورنہ ان جماعت والوں کے یہ قریب نہیں تھا۔ اللہ نے زمین کو سمٹنے کا حکم دے کر کے اس بندے کے اوپر رحم فرمایا۔ جب ناپا گیا تو رحمت کے فرشتے والے اس کو جنت کے اندر لے کر کے گئے۔ اس لیے میرے دوستو، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر سچے دل سے توبہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما کر کے میرے دوستو جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گناہوں سے ڈرنے اور گناہوں پر جمے نہ رہنے کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔